بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ اسألہ من فضلہ یا حی انا لا حی فی دائمتی ملکہ بقائے الحمدللہ من اول الدنیا الی فنایا ومن الآخرۃ الی بقایا الحمدللہ کل نعمت واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ علامہ راضی کی یہ بہت مشہور دعا ہے، 3 دن کے بعد فرشتہ آ گیا کہ اب نہ پڑھیں، ہم اس کا حساب نہیں کر سکتے، آپ سے درخواست سے یاد کر لیں، اور یہ یوٹیوب میں آپ کو مل جائے گی۔ اس کو روزانہ کم سے کم 3 دفعہ پڑھیں، خصوصی طور پہ فرائیڈے کو اور جمعرات کو۔ دعا پہ اگر آپ کا بلیو ہے تو اس کے اثرات ہوں گے، لیکن 1 2 3 نہیں ہوتا، یہ یہاں ایسا حساب نہیں ہے۔ اللہ کیا 1 2 3 کچھ نہیں۔ ہاں کچھ لوگ ہوں گے جن کا ہمیں علم نہیں، وہ منہ سے کوئی الفاظ نکال تو اللہ پوری کر دیتا ہے۔ کاش ہم بھی اس کے حضور ایسے ہی ہوتے۔ میں جعفر دینا، میرا نام جعفر اشتہادی ہے، میں اٹلانٹا جارجیا سے بات کر رہا ہوں، اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے اور دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل کرے اور ہمارے اعمال ایسے اچھے ہوں کہ وہ قبول کر لے۔ ہم اتنے خود غرض، بے غیرت اور نافرمان الہی، نافرمان رسول ہو گئے کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم بڑا شور مچاتے ہیں، بار بار نبی پاک کا ذکر کرتے ہیں، ان کے اصحاب کا ذکر کرتے ہیں اور اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ اللہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ ہم نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، ہم نے مردوں کے لیے رکھا ہے قرآن، اور شادی کے وقت دے دیتے ہیں جہیز میں، اور کوئی مر جائے تو وہ پھر بلا کے 30 پارے رکھ دیتے ہیں، بندہ باری باری آتا ہے، اس کے بعد اس کو کھانا کھلاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ مردہ خوش ہو گیا، مرحوم خوش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آپ کی سوچ اگر ایسی ہے تو ٹھیک ہے، کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جیسے مسلمان ہیں، اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک لیں، پتہ لگ جائے گا آپ کیسے مسلمان ہیں۔ جھوٹ، فریب، دھوکہ، بے ایمانی اور دن رات لوگوں کو چکر دینا، دھوکہ دینا، فریب دینا، جھوٹی باتیں کرنا۔ گھر میں بھی یہی ماحول ہے، باہر بھی یہی ماحول ہے، دوست یار بھی آتے ہیں، اسکیمیں بناتے ہیں امیروں کو لوٹنے کی۔ ڈاکو بن گئے لوگ، لوگوں کے گھروں کو اجاڑتے ہیں، ان کی عورتوں کو اٹھا لے جاتے ہیں، بچوں کو اٹھا لے جاتے ہیں، بعد میں ان سے رینسم مانگتے ہیں، اتنے پیسے دے دو ورنہ بچے کی گردن کاٹ دیں گے، ہاتھ کاٹ دیں گے، پیر کاٹ دیں گے۔ ہمارا کوئی لا اینڈ آرڈر تو ہے کوئی نہیں۔ جو اٹارنی ہے وہ 1 نمبر کے چور اچکے، بے ایمان، دھوکے باز، فریبی۔ ججز ہیں، ان کا منہ کھلا رہتا ہے، ہاتھ کھلا رہتا ہے، وہ اس میں نوٹ ڈال دیں، آپ کے مطلب کا وہ نتیجہ مل جاتا ہے۔ جو وٹنس ہیں وہ 1 نمبر کے جھوٹے، فیبریکیٹڈ بنائے۔ باقاعدہ ایک گروہ ہے جو ان کو سکھاتا ہے کہ جج کے سامنے کیسے کہیں، ایکٹنگ سکھاتا ہے۔ ملک کی حالت بڑی خراب ہے، بھیک منگے ہیں ہم لوگ امریکن کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو انگریز کہتے ہیں۔ انگریز امریکن میں فرق ہے، جو برطانیہ برطانیہ وغیرہ میں رہتے ہیں وہ برٹش کہلاتے ہیں، انگریز کہلاتے ہیں۔ امریکن کو انگریز نہیں کہتے،
یہ امریکن ہے، اب جو آپ ڈیفینیشن چاہے کر دیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عذاب گرائے گا، یہ گرائے گا، وہ گرائے گا، میزائل گرائے گا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں غازہ کو ختم کر دیا، بالکل آپ دیکھیں ان کی تصویریں، وہاں کوئی بلڈنگ اب ثابت نہیں ہے، تقریباً 45,000 جو کاؤنٹڈ ہیں وہ مارے گئے، اور جو زمین کے اندر یعنی بلڈنگ کے اندر گر گئے پتھروں کے نیچے، ان کی تعداد پتہ نہیں کتنی ہے، ہزاروں بچے مر گئے، نہ اللہ کی طرف سے مدد آئی، نہ کوئی لوگوں نے جا کے ساری فوجوں نے مل کے مسلمانوں کی حملہ کر دیا، اسرائیل کو تباہ کر دیا۔ اس نے لبنان پہ بھی کیا، وہ شام پہ بھی حملہ کر دیا اس نے، ہر طرف اس کے حملے جاری ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ قوت ہے، طاقت ہے۔ اس وقت دنیا میں طاقت کا بول بالا ہے، ہمیشہ سے ہے نا، مائٹ از رائٹ، جس کی کہ لاٹھی ہے اس کی بھینس ہے، لے جائیں ہکا کے، کوئی آپ کو روکے تو وہی ڈنڈا اس کے سر پہ مار دے، یا کمر میں مار دے، یا ٹانگوں میں مار دے۔ تو یہ ہم لوگ کی یہ سوچ بڑی دقیانوسی ہے، اللہ ہمارا ساتھ دے گا، کیوں دے گا اللہ ساتھ؟ ہم بے ایمان قوم ہیں، ہم دھوکے باز قوم ہیں، ہم جو بھی ممالک مسلمان ہیں یہ آپس میں کہاں ملے ہوئے ہیں؟ سعودی عرب کی دولت کا اندازہ نہیں ہے، ان کا ایک ایک محل جو ہے وہ اربوں ڈالر کا ہے، ان کی کاریں، ان کا رہن سہن، ان کی بیویاں، ان کے بیوی بچے۔ جب میں جوان ہو رہا تھا تو اس وقت 1200 تعداد تھی سعودی عرب کے خاندان کی، اب 26,000، 25 سے 26,000 ہے۔ وہ سب عرب پتی ہیں، وہ جاتے ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں یورپ میں، اب انہیں نے آہستہ آہستہ پاکستانی، انڈین اور بنگالیز کو، جاپانیز کو، ان سب کو نکال دیا، انہیں نے فلپین سے نکال دیا، اس لیے کہ وہ خود کفیل ہو گئے اور وہ اپنا انتظام خود ہی کرتے ہیں۔ ان کا کام ایک ہی یہ ہے کہ وہ اپنی سلطنت بڑھائے، اور وہ آدمی جو ہے وہ 2 کروڑ ڈالر کی وہ فوٹو وہ لے لیتا ہے، فریم کیے ہوئے، جو بڑے مشہور ہوتے ہیں، کیا نام ہے، مصور کا بنائے ہوئے شاہکار ہوتا ہے، وہ خرید لیتا ہے۔ ہمارے 2 کروڑ ڈالر آ جائیں تو ہمارا پرائم منسٹر ناچنے لگتا ہے، ہم ہر وقت ان کو گالیاں دیتا ہے، لیکن انہی کے آگے بھیک مانگتے ہیں۔ یہ کون سا بھائی قانون ہے؟ آیتیں پڑھتے رہتے ہیں وقت کہ اللہ نے یہ کہا ہے، رسول نے یہ فرمایا ہے، فلاں سورے میں یہ لکھا ہے، فلاں سورے میں یہ لکھا ہوا ہے، لیکن آپس میں کوئی ملن ملاپ نہیں ہے، کوئی یکجہتی نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے کہ جس سے انسان کہے کہ ہاں یہ بلاک ہے مسلمانوں کا، ایک پہ وقت آتا ہے سب ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہاں تو اپنی اپنی ہے، سب امریکن کو خوش کرنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو طوفان مچایا ہوا ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ اثر انداز ہو رہے ہیں۔ جو اسٹاک مارکیٹ ہے اس کا بیڑا غرق ہو گیا، 42,000 سے اب وہ 36,000 پہ آ گئی۔ لوگوں کا جیسا کہ اس میں آیا ہے 11 سے 13 ٹریلین ڈالر، اگر 1 ٹریلین ڈالر ہمیں مل جائے پاکستانیوں کو تو ہر شخص کے پاس 20 25 لاکھ ہوں گے، اور وہ اس سے نہاری، دہی پلے اور پائے اور سری کھا لیں گے، ناشتہ کر لیں گے روزانہ۔
بیمار ہوں گے اللہ کے چلے جائیں گے، پھر کہیں گے اللہ کو یہی منظور تھا۔ کوئی پاکستان میں پرہیز نہیں کرتا۔ وہ میں نے دیکھا ہے جو کھبے جو بھی ہے، وہ ایک موٹا سا آدمی تون نکالے بیٹھا ہے، وہ کھانا بنا رہا ہے، بانٹ رہا ہے، پیسے دے کے دے رہا ہے۔ اس میں وہ سری پائے پتہ نہیں کیا کیا، مگر جن کا نام نہیں سنا وہ سب بکتا ہے۔ لوگ کھا رہے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جس سڑک پہ بیٹھے ہوئے چاروں طرف کوڑا ہے، چھوٹی سی کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں، کھاتے ہیں، شلوار کرتا پہنے ہوئے، سردی ہو تو اس پہ جیکٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو قوم زندہ قوم ہے اس کا یہی ملیہ ہوتا ہے؟ کیا اس کا یہی طرز طریقہ ہوتا ہے؟ کیا اس کا یہی کھانے کا انداز ہوتا ہے؟ نہیں۔ اب اسرائیل نے ایک طوفان مچایا ہوا ہے، جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے بم گرا دیتا ہے۔ کس کے کہنے پہ؟ پیچھے امریکہ ہے۔ امریکہ از دا موسٹ پاورفل کنٹری ان دا ورلڈ، nobody can match، لیکن وہ تباہی کی طرف ہے۔ کیوں؟ کہ جو ٹرمپ ہے وہ ہارٹ لیس انسان ہے، وہ میرے لحاظ سے انسان نہیں کسی جانور کی نسل سے ہے، بے رحم ہے، بے مروت ہے، اسے کسی انسان سے ہمدردی نہیں، اپنے لوگوں سے ہمدردی نہیں، کانسٹیٹیوشن سے ہمدردی نہیں۔ وہ سب کو سوچتا ہے وہ خرید لے گا یا روم میں لے آئے گا، اور آپ دیکھیں وہ میجارٹی ہسٹوریکل اس کو وہ فتح ملی ہے۔ دونوں ایوان جو ہیں جو قانون پاس کرتے ہیں وہ اس کے انڈر میں آ گئے، اور پبلک کی جتنے ووٹ ہیں سب سے زیادہ اس کو مل گئے۔ وہ پبلک کے ووٹ سے بھی جیت گیا، اور وہ جو ان کا ایک سسٹم ہے اس سے بھی جیت گیا۔ مطلب یہ کہ اس کی جو پاور ہے وہ آلموسٹ ڈکٹیٹر کی ہے، سیاہ کرے سفید کرے۔ اب تک 300 اس نے آرڈر پہ وہ کیا ہوا ہے دستخط، پھر وہ دکھاتا بھی ہے کہ میں نے یہ دستخط کیا۔ ہر چیز پہ اس نے۔ اسٹوڈنٹ تھے یہاں امریکہ میں جو باقاعدہ ویزا لے کے آئے تھے، ان کو نکال دیا، میکسیکن کو نکال دیا، اور جتنے بھی غریب کنٹری کے لوگ تھے جو زیادہ تر مزدوری کرتے تھے سب کو نکال دیا اس نے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ایمان ہے ہم سب کا کہ اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا، کب ڈالے گا جہنم میں؟ تو اس کا بھی آج آپ کو میں فارمولہ بتا دوں۔ قرآن میں جب قرآن نازل ہوا تو اس میں ایک سورہ زلزال بھی ہے، میں اس کا اکثر ذکر کرتا ہوں کہ عنقریب، وہ عنقریب تو اللہ کو پتہ ہے، ہمیں تو نہیں پتہ۔ وہ عنقریب تو اللہ کو پتہ ہے۔ حضرت نوح، اللہ نے کہا قرآن میں کہ 9 کم 50 سال کے تھے، 950 کے تھے وہ، 50 کم 1000۔ اللہ نے کہا میرے ایک دن 1000 سال کا ہوتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے، اس کا ایک دن 1000 سال کا ہوتا ہے، 1500 سال پہلے اسلام آیا۔ تو اللہ کے نزدیک یہ 1.5 گھنٹہ ہوا اسلام کو آئے ہوئے۔ کیا اللہ فوراً قیامت لے آئے گا؟ کس لیے قیامت لے آئے گا کہ وہ فلاں نے یہ کہا کہ یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے؟ کیا جتنے بھی نجومی تھے انہیں کہا تھا بہت جلد عمران خان وزیر اعظم ہو جائے، کیا ہو گئے؟ وہ سارے ایک نمبر کے جھوٹے بے ایمان دھوکے باز فراڈی ہے، جو عوام سننا چاہتے اس کو بتا دیں۔ تو اسلام کو آئے ہوئے 1.5 دن ہوا ہے اللہ کے نزدیک، جو میں نے کہا پہلے بھی۔ تو کیا اللہ نے 1.5 دن کے لیے بنایا ہے کہ وہ اسلام 1.5 دن کے لیے بعد میں قیامت آ جائے گی؟ کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ اللہ تو بار بار کہہ رہا ہے عنقریب قیامت آنے والی، لیکن عنقریب کی جو میجرمنٹ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے، ہمارے پاس تھوڑی ہے۔ ہم ایسے خوش ہو رہے ہوتے ہیں
یہ ہو جائے گا ہمارے وہ کیا نام ہے نبی ہمیں جنت میں لے جائیں گے، پورا یوں ہو جائے گا کیوں لے کے جائیں گے آپ کو جنت میں؟ کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ مسلمان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، لیکن اس پہ خلوص نہیں ہے، دکھانے کے لیے حج کرتا ہے اور اپنے پیسوں کو زکوٰۃ سے بچانے کے لیے غریب غربا کو دے دیتا ہے احسان کے ساتھ، مسجدوں میں چندہ دیتا ہے بے ایمانی کے کمائے ہوئے پیسوں سے، کیونکہ مولوی نے انہیں کہا جو سب سے خطرناک قوم ہے، میں بار بار کہتا ہوں ہر الیکشن میں، خدا را مولوی سے بچے، یہ جہنمی لوگ ہیں، یہ آپ کو جہنم کی طرف لے جائیں گے، یہ کبھی بھی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں، آپ کو خوف زدہ رکھیں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے رحمت کو اپنا شعار بنا لیا ہے کہ میں لوگوں پہ رحم و کرم کروں، یہ کہتے ہیں یہ کیا اس کی سزا یہ ہے، ناخون گیلا رہ گیا، گیلا ہونے سے بچ گیا، وضو مکمل اور نماز بھی گئی اور اس کا کفارہ بھی ادا کرے۔ حج میں پورا گاتے ہیں کہ ہر چیز میں یہ مولوی خبیث کے بچے عیب نکالتے ہیں، یہ آپ کو عبادت بھی نہیں کرنے دیتے۔ ایک بڑا فتنہ والا آدمی پیدا ہوا ہے، اس کا نام محمد علی انجینئر ہے، وہ معلومات رکھتا ہے، لیکن اس دور میں فلاں کو گالیاں، فلاں کو دھوکہ، فلاں کی یہ لوگ اس کو گالیاں دیتے ہیں، کوئی حرام کہتا ہے، فلاں حرام کہتا ہے، یہ سننے کے لیے اس نے اپنے آپ کو کیوں یہ رکھا ہے؟ وہ کوئی مسیحا تھوڑی ہے، مسیحا اپنا کام کر کے چلے گئے، پیغمبر اپنا کام کر کے چلے گئے، جتنے بھی آئے تھے ہمارے نبی بھی آئے، تشریف لائے، چلے گئے، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، ہارون سب چلے گئے، یہ بھی چلے جائیں گے۔ آپ کی فرض یہ ہے کہ آپ اللہ سے رجوع کریں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، صدق کے دل سے توبہ کریں اپنے گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی، اپنی لغزشوں کی، جو آپ نے اپنے انجام نہیں دیے کام۔ نبی کی حدیث ہے، فرماتے ہیں سب سے بڑی عبادت ذمہ داری پوری کرنا ہے، کہ آپ نے بچوں کی ذمہ داری پوری کی ہے، کہ آپ نے اپنی بیوی کے حقوق ادا کیے، کہ آپ نے رشتہ داروں کی عزت کی، کہ آپ نے رزق حلال کھایا، کہ آپ نے غیبت سے بچے، کہ آپ نے دوسری عورتوں پہ بری نظر رکھی۔ اس طرح کی جتنی بھی باتیں ہیں سب لکھی ہوئی ہیں، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں، تو خدا را اپنے اعمال کو درست رکھے۔ ملک میں جہاں اتنی بے ایمانی، دھوکہ ہو، کسی وقت بھی ایک ایسی وبا آ سکتی ہے، ایسا طوفان آ سکتا ہے، ایسا طوفان نوح سے ملتا جلتا آ سکتا ہے، ایسی جسے کہتے ہیں نا جھاڑو پھر سکتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا چاہیے ہمیں۔ ہم اللہ کے بہت ہی نافرمان بنتے ہیں، اللہ کو نمازوں کی ضرورت نہیں، روزے کی ضرورت نہیں، حج زکوٰۃ کہتا ہے سورہ ابراہیم میں جب تم آؤ گے تو میں تمہاری نمازیں تمہارے منہ پہ پھینکوں گا۔ اللہ کو کسی سجدے کی، کسی نماز کی، کسی صدقہ خیرات کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنا ایمان بچائیں، اپنی اولاد بچائیں اور اچھے اچھے کام کریں، اس لیے کہ اللہ کو خوش کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کی مخلوق سے پیار کریں، اس کی مخلوق کی خدمت کریں جتنا ممکن ہے۔ میرا نام جعفر اشتہادی ہے، میں بیمار ہوں، بیماری کی حالت میں یہ ٹیپ کرا رہا ہوں، یہ سوچ کے شاید اللہ کو میری کوئی ادا پسند آ جائے، میری آخرت کے لیے صحیح ہو جائے۔ آپ میری صحت کے لیے دعا کریں۔ میرا نام جعفر اشتہادی ہے، ماں کا نام فرخ جہاں بیگم ہے، میرا نمبر ہے 8657421847، اٹلانٹا جارجیا۔ اللہ حافظ، اللہ کی حفاظت میں آپ سب کو دیا۔